اور پس اذان گرامی یہاں موت کی بات آئی تو حضرت سلیمان تو مدائن کا زمانہ تھا. مدائن میں ایک ان کے جب صحابی حضرت سلیمان کے پاس گئے, طبیعت بہت خراب تھی, عیادت کے لیے, تو انہوں نے کہا, جناب سلمان نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ تم کسی قبرستان میں لے کر چلو, مدائن کے قبرستان میں. اور کیونکہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول خدا قطنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ اے سلمان, جب تمہاری آخری وقت آئے گا تم قبرستان میں جا کے مردوں کو سلام کرنا, اور جب تک تمہیں مردوں کا سلام کا جواب نہ آ جائے اور تم ہم کلام نہ ہو جائے تمہیں موت نہیں آئے گی. تو جب ان کو لگا کہ ان کی آخری وقت ہے, حالت احتضار ہے, تو اپنے دوست سے کہا کہ مجھے جاؤ فلاں قبرستان میں لے جاؤ, کیونکہ میرے رسول خدا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. لہٰذا وہ ان کو لے کے گئے. بس آخری روایت آپ کی خدمت میں, اور مصائب کی منزل سے میں کنیکٹ ہو جاؤں گی, کیونکہ دیکھیں یہ وہ جو آیت میں نے پڑھی سورہ نازیات کی, اس میں یہی ہے کہ جو اپنے رب کے مقام سے ڈرا اور وَأَنَهَا النَّفْسِ عَنِ الْهَوَىٰ, اور جس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کیا, اسی کے لیے جنت ہے. فضان گرامی, تو مقام سے ڈرنے سے مراد یہ کہ اللہ کو ہمیشہ حاضر و ناظر جانے. خدا کا خوف یہ ہے کہ ڈرنے کی چیز نہیں, اللہ کے عدل سے ڈریں, حساب و کتاب سے ڈریں. آپ کے اندر میں عرض ہوا, اور اب خواہشات نفس کو ہم کنٹرول کریں, یہ نہیں کہ ہر خواہش دیکھ کے ہمارے ڈیزائرز دیکھ کے اپنے ڈیزائرز کو فالو کریں. تو آخری روایت کہ ہمیشہ انسان کیسے کب خواہشات سے پرہیز کرے گا, جب ہر وقت اس کے ذہن میں اپنا اینڈ ہوگا, موت کی یاد, جب بھی کہتے ہیں موت کی یاد انتہائی ریکمینڈیڈ ہے. اور حضرت سلمان کا جب آخری وقت آیا, حضرت سلمان فارسی کا, تو وہ انہوں نے کہا کہ میرے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم مردوں سے ہم کلام نہیں ہوگے جب تک تمہاری موت نہیں آئے گی. اور وہ جب گئے ہیں اذان گرامی, یہی نہی نفس عن الہوا کی تشریح میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں, جب ان کے دوست ان کو لے کے گئے قبرستان, انہوں نے کہا السلام علیکم اہل القبور, سلام کیا تو ایک جواب سلام آیا, وعلیک السلام, اے فانی دنیا کے رہنے والو, بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو. جناب سلیمان سمجھ گئے کہ میرا آخری وقت آ گیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ اے یہاں پہ رہنے والے, اے اہل قبور, اپنے حالات بتا. تو کہا کہ بس میں تجھے ایک ہی بات بتاؤں گا کہ جیسے ہی کتنی کٹھن منزل ہے, کہا جیسے ہی میں اس قبر میں آیا تو اس سے پہلے کہ منکر و نکیر آ کر مجھ سے سوال کرتے, ایک اور فرشتے کی آمد ہوئی, اور اس کا نام ہے منبع فرشتہ آیا, اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے شخص اپنی انگلی سے اپنے کفن پہ وہ سارے اعمال لکھ کے دے جو تو نے کی. پسانے گرامی, ہم اور آپ اتنی آسانی سے جو کچھ دل میں آتا کرتے رہتے ہیں. کہا ایک عمل کا حساب دینا ہوگا. ہم نے اور آپ نے منکر و نکیر کے بارے میں تو سنا ہے, لیکن جناب سلمان کی روایت میں نے یہ پڑھی کہ جب قبر میں منکر و نکیر آئیں گے, اس سے پہلے کہا کہ دیکھ میں تجھے یہ خبر دیتا ہوں وہاں کے عالم کی, کہ اس سے پہلے ایک فرشتہ آئے گا اور وہ کہے گا کہ اپنے تمام اعمال کفن پہ لکھ. وہ مردہ کہے گا میرے پاس تو یہاں کوئی پین وغیرہ نہیں ہے, کہا اپنی انگلی سے لکھ, اور وہ یہاں تک کہ ایک عمل لکھوائے گا, ایک عمل. یہ بھی کہتے ہیں نا ہم آپ کیا کیا بولتے ہیں زبان سے, کیا کیا غیبتیں ہو جاتی ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ایک پھوک کا حساب ہے. اور پروردگار عالم نے 12 گواہ ہوتے ہیں. ابھی آج ہم ہنس کے گناہ کریں گے, لیکن ہماری ایک چیز لکھی جاتی ہے. اور کہا کہ پہلا جو فرشتہ ہے, روایت میں طویل روایت ہے, بس اختصار کے ساتھ, وہ کیا کہے گا, ایک عمل اپنا لکھ اپنے کفن پہ. لیکن عزیزان گرامی, اب جب میں نے آپ کو یہ بتایا ہے تو میری ذمہ داری آپ کو حل بھی بتاؤں, لیکن اس کے حل ہیں, اعمال ہیں. منازل آخرہ بہترین کتاب, ضرور پڑھیے اس کو, شیخ عباس سخنی بڑی خلوص سے انہوں نے لکھی منازل آخرہ. تو اس میں کیا ہے کہ پورا جو موت کا اگر ہم دیکھیں تو پورا پرچہ ایک طرح سے آؤٹ ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں نا ایگزام میں ہم پریشان نہیں ہو گئی, سب کہتے تھے وہاں بیک ہوم کے پرچہ آؤٹ ہو گیا, جلدی سے تیاری کر لو ایگزام میں, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو موت بھی ایک ایسا ایگزام ہے کہ جس کا پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے, سوالات بھی بتا دیے, جوابات بھی بتا دیے, اب صرف عمل کرنے کی دیر ہے. تو میں نے آپ کو خدمت سے کتنا مشکل دور ہوگا, کہ کتنا مشکل ہوگا مردے پہ ایک عمل لکھ کے, چھوٹا چھوٹا عمل. ہم کیا, میں نے کہا نا جب بھی کہتے ہیں خاموشی بہترین عبادت, کتنا ہم بول رہے ہیں, کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں, ایک کہتے ہیں پھوک کا حساب ہوگا, جس کے 12 تو گواہ ہوتے ہیں, زمین آسمان, ہمارا کرامن کاتبین, کتنے گواہ ہیں ہمارے پاس. تو کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ منکر و نکیر اس سے مہربان ہو جائے, ملک الموت جو اس سے مہربان ہو جائے, اتنی سختی نہ کرے,